السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ بچوں، آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کی کتاب کی ایک نظم ہے جس کا نام قلم ہے۔ بچوں، قلم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کی تاریخ انسانی۔ خدا نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اوپر والے نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سے آراستہ کیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قلم، جو آپ کی نصابی کتاب میں ایک نظم دی گئی ہے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کھولیں اور اس کا صفحہ نمبر 42 کھولیں، مطلب 42، اور ہم آج کی نظم پڑھنا شروع کریں گے۔ اس نظم کا پہلا اشعار ہے: قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے۔ اس میں پہلے بات شاعر فرما رہے ہیں، یہ جو نظم ہے یہ نشاط انصاری جی نے لکھی ہے۔ تو اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ قلم جو جس چال سے پیچ و خم ہوتا ہے، ٹیڑھی میڑھی موڑ کاٹ کے جب ہم لکھتے ہیں تو ہاتھ ادھر ادھر جاتے ہیں نا قلم سے، تو یہ اس لیے بول رہا ہے قلم کیوں چل رہا ہے پیچ و خم سے، یہ جا کر پوچھئے اہل قلم سے۔ اہل قلم جو ہوتا ہے وہ ادیب کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے والے جو شاعری وغیرہ کرتے ہیں، جو لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے اس قلم کی پیچ و خم، اس کے موڑوں کے بارے میں اس ادیب سے پوچھئے کہ یہ اتنی چال چلن اس کا ایسا کیوں ہوتا ہے قلم کا۔ عجائب اس کی سب گلکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کی جو گلکاریاں ہیں قلم کی، مطلب پھول جیسے کسی کپڑے پہ کاڑھتے ہیں نا، کڑھائی نکالتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ کتنی حیران کرنے والی اس کی جو گوہر باریاں ہوتی ہیں، وہی پھول بنانا، کہ وہ ایک عجیب ہی حیران کرنے والا منظر دکھاتا ہے کہ اگر یہ کسی پر جیسے ڈرائنگ پینٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھول بناتا ہے اگر یہ قلم، تو اس کی جو یہ ہے بنانے کا طریقہ ہے وہ انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر۔ تو کہہ رہا ہے اگر یہ قلم کسی بادشاہ کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ اس قلم سے ہوتا ہے نا، جیسے کورٹ میں بھی جج ہوتا ہے، اس قلم کے ذریعے سے ہی کسی پر انصاف، جسٹس اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، انصاف کیا جاتا ہے، اس کو رہا کیا جاتا ہے، یا ستمگر مطلب اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس کے حصے میں سزا لکھی جاتی ہے۔ تو یہ قلم ہی ہے جو بے گناہ کو معافی دلاتی ہے اور گنہگار کو سزا دلاتی ہے۔ تو ویسے ہی پہلے جو ہوتے تھے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے، وہی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ ہے۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو، تو حیراں کر دیا اہل جہاں کو۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر یہی قلم کسی شاعر کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ پورے جہان کا، پوری دنیا کا حال جو ہے ایسا لکھ دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصور کے جو یہ ہاتھوں میں پہنچا، کھینچا حسن کا انمول نقشہ۔ مصور کون ہوتے ہیں؟ مصور ہوتا ہے تصویر بنانے والا، جو پینٹر ہوتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ کہیں اگر یہ قلم جب کسی مصور کے ہاتھ میں، کسی تصویر بنانے کے والے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ خوبصورتی کا، یہ حسن کا ایسا نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کسی کو زندگی واپس دلائے تو مشکل میں کسی کے کام آئے۔ کہہ رہا ہے کبھی جو ہے یہ مجرموں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو اسی کے ذریعے جو ہے زندگی واپس ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کسی کے مشکلات میں یہ سب کام آ جاتا ہے۔ کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے،
किसी बदबख्त को तख्ता उलट दे। ये कह रहा है शायर, इस शेर में फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसकी किस्मत किस वक़्त पलट जाए कोई नहीं कह सकता। तो कभी तो ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े बादशाह जो होते हैं वो भी कोई बदनसीब ऐसा हो जाता है कि उसका तो सारी हुकूमत उसकी हट जाती है। इस कलम की वजह से ही बड़े बड़े लोगों ने अपने तख्ते भी खो दिए हैं। जहाँ में है ये क्या क्या गुल खिलाता, हज़ारों अपने जौहर है दिखाता। कि ये जो कलम है इस दुनिया में कैसे कैसे अनोखे काम करता है, कैसे कैसे कारनामे करता है कि हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों लोगों को अपना कमाल दिखाता है। ठीक है, इसमें कलम की ही खासियत को बयान किया गया है। तो बच्चों, ये थी आपकी नज़म कलम। अब इसके आगे इसके अल्फाज माने दिए हुए हैं, ये देखो आप। पहला है पेचोखम, टेढ़ा मेढ़ा मोड़, अजायब अजीब की जमा, हैरान करने वाला। गुलकारियाँ, फूल बनाना, फूल काढ़ना। ताज्जुब खेज, हैरान करने वाला। गोहरबार, मोती बरसाने वाला। अदल परवर, इंसाफ की परवरिश करने वाला मुनसिफ। सितमगर, सितम ढाने वाला जालिम। मुसव्विर हो गया तस्वीर बनाने वाला। अनमोल, जिसकी कोई कीमत ना हो यानी बहुत कीमती। बदबख्त, बदनसीब। जौहर, खूबी खसूसियत। आलिम, इल्म रखने वाला। अहले जहान, दुनिया वाले जहां वाले। अहले कलम, अदीब या कोई लिखने वाला। आन में, फ़ौरन। गुल खिलाना, अनोखा काम करना। जौहर दिखाना, कमाल दिखाना। तख्ता उलटना, हुकूमत से हटाना, मतलब किसी की सल्तनत बदल देना। तो बच्चों, ये अल्फाज माने भी अपनी बुक में लिखना और क्वेश्चंस की PDF भी मैं सेंड कर रही हूँ। तो अपना काम अच्छे से करना और याद भी करना। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।